بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داء المسلمین، مسلمانوں کی بیماری کیا ہے؟ جب تک اصل بیماری کا علاج نہیں ہوگا ہم کسی بھی بیماری سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل بیماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اقتدار ختم ہو گیا ہے، جو دیندار مسلمان ہیں، اس وجہ سے وہ سب سے بڑی بیماری اسی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اقتدار ملے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر وہ بتائے گا کہ اصل بیماری ہے کیا۔ لا يخفى على المسلمین ما حل بهم من ضعف شدید وهوان عظیم، مسلمانوں پر وہ چیز مخفی نہیں ہے جو ان پر اتر چکی ہے، یعنی شدید ضعف اور بہت بڑی ناقدری۔ تو پھر ان کی اصل بیماری کیا ہے؟ الذی کان وراء نکستہم، جو ان کے پسپا ہونے کے پیچھے ہے۔ هل داؤہم من قوت عدوہم، کیا ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ دشمن طاقتور ہے؟ او من ضعف انفسہم، یا اصل بیماری یہ ہے کہ وہ خود کمزور ہو گئے ہیں؟ او یجتمعان، یا دونوں اکٹھی یہ بیماریاں ہیں۔ پھر اگر کمزوری ہے تو کمزوری کا سبب کیا ہے؟ کیا کمزوری کا سبب یہ ہے کہ اقتدار نہیں ہے، یا کمزوری کا سبب یہ ہے کہ وہ پکے سچے مومن نہیں ہیں؟ تو قرآن و سنت اور منہج سلف دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی ذلت اور ان کا ضعف جو ہے وہ ان کی اپنی جانوں کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایمان ضعیف ہو اور وہ اپنے دین سے جاہل ہو جائیں اور ان کے درمیان ظلم ہو تو یہ چیز ان کے ضعف، ان کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو اصل ضعف اندر سے ہے، اور پھر جب دشمن کی سازشیں ہوں تو پھر ضعف پر مزید ضعف بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم خود درست نہیں ہو، تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں واقع ہوتی ہیں۔ وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیرون، اس دن آپ بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے۔ وعلی ھذا، اور اس وجہ سے یجب، واجب ہے، ان نعالج المسلمین اولا، سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا علاج کریں، اور ہر چیز سے پہلے اسی کام کو کریں۔ وَيَكْمُنُ دَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي خَمْسَةِ أَدْوَاءَ رَئِيسَةٍ، اور مسلمانوں کی بیماری 5 دوائیوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پہلی جو بیماری ہے وہ جہالت ہے۔ لَقَدْ غَشِيَ الْمُسْلِمِينَ جَهْلٌ مُظْلِمٌ بِحَقِيقَةِ دِينِهِمْ، مسلمانوں پر ایک اندھیری جہالت چھائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے دین کی حقیقت سے غافل ہو گئے ہیں، بلکہ جو ان کا اصل دین ہے توحید والا وہ اس سے غافل ہیں، اور اپنی عبادات کی حقیقت سے غافل ہیں، اور اتباع کے طریقے سے غافل ہیں، اور اسی وجہ سے وہ شبہات میں واقع ہو گئے ہیں اور شرکیات میں گر گئے ہیں، اور انہوں نے بدعات کو گھڑ لیا ہے، اور وہ اسلام کے دشمن جو رجحانات ہیں ان میں داخل ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اسلام مخالف چیزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو جانتے بھی ہیں کہ ہم اسلام دشمن عناصر کی مدد کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو جاہل بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو جان بوجھ کر اسلام مخالف رجحانات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال شیخ ناصر الدین البانی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
جتنی دینی تنظیمیں ہیں، جتنی، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، منکرین حدیث ہوں، جتنی دینی تنظیمیں ہیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ بے پردگی حرام ہے، سب. لیکن بے پردگی ہر تنظیم کے اندر بے پردگی ہے. اہل حدیثوں میں بھی ہے نا، اہل حدیث میں عورتیں بھی بے پرد ہیں، بہت ساری کرتی ہیں، بہت ساری نہیں. بریلیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہیں، ہر طرح کے گروہوں میں ہیں. تو اب یہ جان بوجھ کر ہوا نا. پھر الداء الثانی ضعف الایمان، دوسری جو بیماری ہے وہ ہے ایمان کا ضعف. پہلی بیماری جہالت، دوسری بیماری ایمان کا ضعف. بہت سارے مسلمان اپنے رب پر ایمان کے اندر ضعیف ہو گئے ہیں، اور اپنے رب کی ملاقات میں اور اپنے دین میں اور اس کے احکام میں. چنانچہ اس وجہ سے وہ شہوات میں واقع ہو گئے اور لذات میں غرق ہو گئے اور مباحات میں بھی غرق ہو گئے، اور دنیا ان کا اصل مقصد بن گئی اور دینار ان کا معبود بن گیا. تو ان میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی آخرت کے بدلے اپنے دین کو خریدتے ہیں، اور اپنی عزتوں کے بدلے اپنے گھر بار کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے وطن کو. الا من رحم اللہ منہم، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ محفوظ ہے. یہ دوسری بیماری. تیسری بیماری ہے تفرقہم و تمزقہم، مسلمان آپس میں تفرقے میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں. اللہ نے جس چیز سے انہیں ڈرایا تھا اور اللہ کے رسول نے، وہ یہی چیز تھی کہ دین میں تفرقہ نہیں پیدا کرنا اور حکومت میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا. اب ان کا معاملہ لوٹ آیا ہے کہ وہ آپس میں تنازع کرتے ہیں اور بزدل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے اوپر صادق آ گیا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور اللہ نے سچ فرمایا، وَقَدْ تَنَازَعْنَا، ہم آپس میں جھگڑنے لگے، وَفَشَلْنَا، اور ہم بزدل ہو گئے، وَذَهَبَتْ قُوَّتُنَا وَدِیسَتْ کَرَامَتُنَا، ہماری قوت چلی گئی اور ہماری عزت پامال ہو گئی. وَسُلِبَتْ أَمْوَالُنَا، ہمارے مال چھین لیے گئے. وَقِیدَتْ أَعْنَاقُنَا، اور ہماری گردنوں کو مطیع بنا لیا گیا. وَأُسِرَ أَبْنَاؤُنَا، ہمارے بیٹوں کو قید کر لیا گیا. وَمَا يَزَالُ بَعْضُنَا غَافِلًا عَنْ سِرِّ بَلَائِنَا، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے لوگ اپنی اس مصیبت کی وجہ سے غافل ہیں. یہ مصیبت ہے کیوں؟ اچھا، اس نے کہا کہ ہمارے بچے قید ہو گئے. کیسے قید ہوئے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے ہمیں ایسی دے دی ہیں، ہمارے ذہن ایسے بند کر دی ہیں، جیسے یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے. ہاں، بچوں کی قید سے مراد یہ ہے کہ بچے موبائل کی قید میں ہیں، ماں باپ کی قید میں نہیں ہیں. اگر ماں باپ کہیں جی موبائل استعمال نہیں کرنا، تو وہ ماں باپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی دشمن ہو. یعنی اتنی موبائل کی محبت یا اس کی تعظیم اس کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب موبائل کے بغیر جینے کا تصور حرام ہے. ان کو کہنا ایک ہفتہ موبائل نہیں دیکھنا، بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ الداء الرابع، چوتھی بیماری، نفاذ قید العدو، دشمن کی سازش غالب آ گئی ہے. الناس فی قید العدو بین موہن مفرط او معظم مفرط، دشمن کی سازشوں کے بارے میں مسلمانوں کے جو طریقہ کار ہیں نا، وہ دو قسم کے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دشمن تو ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں. دشمن کیا ہوتا ہے؟ ہم خود ہی دشمن ہیں اپنے، تو دشمن کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دشمن اتنا بڑا ہے کہ اس سے تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. تو اس طرح سے دو انتہاؤں پر یہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے،
فمنهم من لا يرى للعدو اثرا ولا يلقى له بالا ولا ينبه الى تدبيره ولا يحذر من قیده۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دشمن کا کوئی نشان ہی نہیں دیکھتے اور نہ اس کی کوئی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں اور نہ اس کی سازشوں سے ڈراتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو وآخرون جعلوہ سبب الاسباب، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ہر سازش اور ہر بیماری کا علاج یہی ڈھونڈ رکھا ہے کہ دشمن طاقتور ہے۔ ودال ادوائے فغالوا فیہ، وہ غلو کرتے ہیں، وعظموہ، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، حتی انساہم ذالک قدرت ربہم، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کی قدرتوں کو بھی بھول گئے۔ دشمن اتنا انہیں طاقتور لگتا ہے کہ وہ اللہ کا نام و نشان بھول گئے۔ والتوکل علی خالقہم، اور اپنے خالق پر توکل بھول گئے۔ وغفلوا عن داء المسلمین الاول الازالی، وہ مسلمانوں کی پہلی بڑی بیماری سے غافل ہو گئے اور اس کے علاج سے غافل ہو گئے، تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑی خرابی کا باعث بن گئی۔ والحق الذی لا ریب فیہ، اور حق بات جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کا بہت بڑا عظیم اثر ہے اور اس کا ضرر بہت بڑا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، دشمن ایسے ہیں کہ ان کے مکر فریب سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں، اللہ کی نظر میں بھی وہ دشمن ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ ولیکن قد ينفذ فی المسلمین وقد لا ينفذ، مسلمانوں کے اندر ان کی بعض مکر اور فریب چل جاتے ہیں، بعض نہیں چلتے۔ متی ينفذ کیدہم ومتی لا ينفذ، کب چلتے ہیں اور کب نہیں چلتے، اب اس کی تفصیل وہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دشمنوں کی سازش اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب وہ اللہ سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ ان سے الگ ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی مدد نہیں کرتے اپنی آپ کے معاملے میں اور اپنی زمینوں کے معاملے میں، تو اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اس کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو وہ تمہارے ساتھ وعدوں کو پورا کرے گا۔ یہ سارا معاملہ شرطیہ ہے، یعنی اگر تم اپنے دین پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد کرو گے، اپنی امانتیں پوری کرو گے، ذمہ داریاں، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ تم سے الگ ہو جائے گا۔ فَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ كَيْدُ عَدُوِّكُمْ فِيكُمْ وَيَحِلُّ شَرُّهُ بِكُمْ، پھر تمہارے دشمنوں کی سازش تمہارے درمیان کامیاب ہو جائے گی اور تمہارے دشمن کا شر تم پر اتر پڑے گا۔ اور جب مسلمان اپنے دین کی مدد کریں گے تو دشمنوں کی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اور جب مسلمان اللہ کے احکام کو پورا کریں گے اس وقت اللہ بھی ان کا متولی بنے گا اور ان کے دشمنوں کی سازشوں کو دور کرے گا، چاہے جتنے وہ طاقتور کیوں نہ ہوں اور چاہے جتنی ان کی شرارت بلیغ کیوں نہ ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی سازش کو کمزور کرنے والا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَعْنِي هَذَا عَدْمُ أَخْذِ الْحَذَرِ مِنْ كَيْدِهِمْ، اللہ ضرور مدد کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا تحفظ اور بچاؤ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی تحفظ کی جو ہے تدبیر وہ بھی جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، یہ اصل طریقہ ہے اور یہی اعتدال ہے۔ تو نہ تو دشمن کے اوصاف بیان کرنے میں ہم زیادتی کریں اور نہ ان کے مکر اور شرارت کے اندر سستی کریں، درمیانہ راہ اختیار کریں۔ اور پانچویں جو بیماری ہے وہ فقدان البیعۃ الصالحہ، ایک صاف ستھرے ماحول کی کمی۔ صاف ستھرے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کہ جس میں ہم باہر نکلیں تو ہر طرف عورتیں باپرد ہوں، ہم مارکیٹ میں جائیں تو صاف ستھری چیزیں بک رہی ہوں، کوئی دغا نہیں، کوئی دھوکہ نہیں،
جب اذان ہو سب مسجدوں سے باہر نکل کر مسجدوں کی یعنی دکانوں سے نکل کر مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں، ایسا خوبصورت ماحول جیسے مکہ مدینے میں ہوتا ہے۔ تو جمعے کی اذان ہو تو سب لوگ جمعے پہ پہنچ جائیں، اور میڈیا جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا میڈیا ہو، اس میں دینی معلوماتی پروگرام ہوں۔ ایسا صاف ستھرا ماحول ابھی تو نہیں ہے، جنت میں ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ اگر یہ صاف ستھرا ماحول کی کمی ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ من اعظم المصائب والادواء التي حلت بالمسلمین وافسدت ابناءهم واضلت شبابهم، سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی بیماری جو مسلمانوں پر اتری ہے، جس نے ان کے بیٹوں کو خراب کر دیا اور ان کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا اور ان کے آدمیوں کو بگاڑ دیا، الا من رحم اللہ، وہ صاف ستھرے ماحول کا فقدان ہے، جو نیکی پر تعاون کرے اور مسلمانوں کو شر اور فساد سے بچائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بہت سارے مدارس جو ہیں وہ فساد کی جگہ بنے ہوئے ہیں، کہ مدرسوں کے اندر، مدرسے سے مراد سکول ہیں، کیونکہ عربی میں مدرسہ سکول کو کہتے ہیں، اردو میں مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ دینی مدرسہ۔ تو کہتا ہے سکول جو ہیں وہ فساد کی جگہ بنے ہوئے ہیں، اور ہماری سڑکیں جو ہیں وہ گمراہی کی چراگاہ بنے ہوئے ہیں، اور ہماری مجالس جو ہیں وہ شبہات کے مراکز بنی ہوئی ہیں، اور شہوتوں کی دعوتیں ہماری مجلسوں میں ہوتی ہیں، اور صالحین جو ہیں وہ معاشرے سے الگ تھلگ اپنی کٹیا کے اندر اپنے گھروں میں بند ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے، دعوت تبلیغ ہی نہیں کرتے، اور وہ اپنی جانوں کی حفاظت میں مبتلا ہیں اور اپنی بچوں کے خوف پر مبتلا ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہم تو خود بڑے کمزور لوگ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ صاف ستھرا ماحول نہیں ہے، الا من رحم اللہ، مگر بعض ایسے ہو سکتا ہے معاشرے کہیں نہ کہیں ہوں دنیا میں کہ جو صاف ستھرے ہوں لیکن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ افغانستان میں ہو سکتا ہے اچھے ماحول ہوں، افغانستان میں، لیکن وہ سارے تو وہاں نہیں جا سکتے۔ ولا يخفى على بصير ما للبيعة من اثر بالغ في صلاح الفرد او فساده، کسی انسان پر یہ مخفی نہیں ہے کہ ماحول کا فرد کی اصلاح پر اور اس کے بگاڑ پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا الامر بالمعروف النہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کی مثال دی کہ جو ایک کشتی میں سوار تھے، اور کشتی نیچے والے جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم سوراخ کرتے ہیں، تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور انہیں سوراخ کرنے سے روکا تو سارے نجات پائیں گے، اور اگر نہ روکا تو سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم اور مفتی کا واقعہ سنایا کہ جس نے 100 بندوں کے قاتل کو کہا تھا کہ تم اپنا ماحول بدل دے، تو بستی چھوڑ دے جس بستی میں پہلے رہتا ہے، اور نئی بستی، اچھے نیک لوگوں کی بستی تلاش کر، اور فلاں جگہ چلا جا، کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر زندگی گزار اور اللہ کی عبادت کر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھا ماحول کی کمی یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اب ہمارے جو معاشرے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم ان سے لڑائی شروع کر دیں، یا ان کو بالکل ہی چھوڑ چھاڑ کے ہم خاموش تنہا چھپ کر بیٹھ جائیں؟ کیا کریں؟ اب یہ وہ بتائے گا۔ المجتمعات المعاصرۃ، آج کل کے معاشرے، کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جو اپنے عقیدے اور عبادت کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اسلامی شعائر کو قائم کرنے والے ہیں جہاں تک ممکن ہو، اور کچھ معاشرے وہ ہیں کہ جاہلی معاشرے ہیں کہ ان کے اندر عقیدے کی خرابیاں ہیں، اور کچھ معاشرے وہ ہیں کہ جن کے اندر عملی خرابیاں ہیں، عقیدہ درست ہے۔
اور کچھ معاشرے وہ ہیں جو دعوتی معاشرے ہیں کہ ان کے اندر دعوت کا کام بڑی محنت سے جاری و ساری ہے۔ کچھ معاشرے وہ ہیں جو نیکی کے پابند ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اگرچہ چھوٹی موٹی کوتاہی، جہالت، گناہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے اندر نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں اور دینداری ہے۔ اور کچھ معاشرے وہ ہیں کہ جو مخلوط ہیں اور ان کے اندر ہر چھوٹی بڑی خرابی ہر طرح کی موجود ہے۔ تو یہ معاشروں کی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لندن کا معاشرہ ہے، ظاہر ہے اس میں خرابی بہت زیادہ ہے۔ ایک ترکی کا معاشرہ ہے، وہاں بھی عورتیں نکریں پہنتی ہیں، دوپٹہ تو دور کی بات ہے۔ اور ایک مصر کا معاشرہ ہے، ایک پاکستان کا معاشرہ ہے، پاکستان کے اندر ایک لاہور کا معاشرہ ہے اور ایک راجوال کا معاشرہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ملتان کا معاشرہ اور طرح کا ہے، لاہور کا اور طرح کا ہے۔ تو ایسے خوبصورت معاشرے بھی ہیں کہ سارے لوگ ہی اس میں نمازی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہیں ایسے معاشرے، ایسے دیہات ہیں، بڑے پیارے دیہات ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں نا دیکھنے کے بعد ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اکثر جو معاشرے ہیں وہ دعوتی معاشرے ہیں کہ وہاں دعوت کی اجازت ہے، اگر ہم دعوت کا کام کریں ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ روس میں ممانعت ہے، روس میں اگر کوئی دعوت کا کام کرے نا اسے روک دیتے ہیں، خفیہ بھی منع ہے، ہر طرح کی ممانعت ہے۔ لیکن امریکہ میں اجازت ہے، تبلیغی جماعتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، لندن میں، فرانس میں، جتنے بھی جمہوری ملک ہیں وہاں پر دعوت کی اجازت ہے۔ والمجتمعات الدعویۃ ہی المجتمعات التی تسمع للدعاۃ بالدعوۃ الی اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ دعوتی معاشرے وہ ہوتے ہیں کہ جو داعیوں کو دعوت الی اللہ کے کام کی اجازت دیتے ہیں اور وہ دعوت دیں حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ۔ وہ معاشرے جو دعوت کی اجازت نہیں دیتے یا دعوت کے کسی جز کی اجازت دیتے ہیں، فلا یباح فیہا لمجرد عدم السماح المواجہۃ، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ دعوت کی اجازت نہیں ہے لہذا پھر ان سے بھیڑ جاؤ، بھیڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ بل لا بد، بلکہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ صبر کریں اور اذیتوں کو برداشت کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اور یہ جو کہنا ہے الی متی نربی، ہم کب تک تربیت کرتے رہیں، کہ ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، معاشرہ ان کو بگاڑ دیتا ہے، ہم پھر تربیت کرتے ہیں، معاشرہ پھر بگاڑ دیتا ہے، ہم کچھ لوگ تیار کرتے ہیں، نیک لوگ، صالح لوگ، معاشرہ ان کے اوپر پھر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے الی متی نربی استنکارا لمنہج التربیۃ، تربیت کے دینی منہج کو برا سمجھتے ہوئے یا اس کو عجیب سمجھتے ہوئے یہ اعتراض کرنا کہ ہم کب تک تربیت کرتے رہیں، اور یہ کہنا نربی وہم یہدمون، ہم تربیت کرتے ہیں اور وہ ہماری تربیت کو دھڑام سے گرا دیتے ہیں، تحویلا لما یفعلون، ان کے کام کاج کو خوفناک قرار دیتے ہوئے، اور یہ کہنا لا یسمحون بالتربیۃ، وہ تو ہمیں تربیت کا موقع ہی نہیں دیتے، فلہذا لا بد من المواجہۃ، اس لیے ضروری ہے کہ بھیڑ جاؤ، معاشرے کے ساتھ بھیڑ جاؤ، لڑ پڑو، استعجالا فی المواجہۃ، تصادم میں جلدی کرتے ہوئے، کل هذه المقولات ہی مقولات ارتجالیۃ عاطفیۃ، یہ سارے جو مقولے ہیں یہ جذباتی ہیں اور یہ عقل اور فہم سے دور ہیں، ارتجالی ہیں یعنی جلد بازی والے ہیں، لا دلیل علیہ من الکتاب والسنت او فعل السلف، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فعل سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ وہ مقولات ہیں کہ جو منہج انبیاء سے دور
دوری والے ہیں۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اور بعد والے انبیاء نے بھی دعوت دی لمبی لمبی مدتیں، اور ہم میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم کب تک تربیت کرتے رہیں، ہم کب تک دعوت دیتے رہیں۔ وَلَمْ يَتَفَوَّهُ بِتِلْكَ الْمَقُولَاتِ وَلَمْ يُغَيِّرُوا طَرِيقَ دعوتهم۔ انبیاء کرام نے تو ایسی باتیں نہیں کی تھیں، وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم کب تک دعوت دیں، لوگ دعوت بگاڑ دیتے ہیں، ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا رستہ بھی نہیں بدلا تھا۔ اور یہ بات جاننا ضروری ہے کہ دعوت کا جو طریقہ ہوتا ہے اور جو جہاد کا طریقہ ہوتا ہے، یہ دونوں مخلوط نہیں ہوتے، دونوں کے اوصاف، تقاضے، مقاصد، ضروریات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بعض مواقع پر دعوت کرنی ہے، جہاد ہرگز نہیں کرنا، بعض مواقع پر جہاد کرنا ہے۔ تو اس لیے جو صحیح منہج ہے وہ یہ ہے، لا مواجہۃ ولا مداہنۃ، نہ تو تصادم کرو اور نہ ہی مداہنت کرو۔ اب مداہنت بڑا اہم لفظ ہے۔ مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی نہ کریں، سستی کریں، غفلت کریں، دین کو بیچنا شروع کر دیں۔ وَيَسْلُو فِي مُعْظَمِ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُعَاصَرَةِ عَلَى أَنْوَاعِهَا وَغَيْرِهَا وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ الرَّاهِنَةِ مِنْ تَقَالُبِ الْعَدُوِّ الْقَوِيِّ الْمُتَرَبِّصِ وَالْحَاقِدِ الشَّرِسِ وَمَا يُعَانِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ضَعْفٍ فِي الْإِعْدَادِ الْإِيمَانِيِّ وَالْمَادِيِّ۔ یہ جو معاشرے ہیں آج کل کے جاہلی معاشرے، جاہلیت پر مبنی، ان کی کئی اقسام ہیں۔ دشمن غالب ہے، طاقتور ہے اور گھات لگائے ہوئے ہے، اور حاسدین ہیں، کینہ پرور لوگ ہیں، مسلمانوں کو ضعف لاحق ہے، ایمانی بھی اور مادی بھی، توحید اور دین سے غافل ہیں، گناہ اور شر اور فساد پھیلے ہوئے ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، حکومتوں کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہے۔ اس قسم کے ماحول میں اس قاعدے پر عمل کرنا چاہیے، لا مواجہۃ ولا مداہنۃ، نہ تو ہم تصادم کریں اور نہ ہی ہم مداہنت کریں، یعنی دعوت اور برہان اور دلیل کے کام میں ہم سستی نہ کریں اور دعوت تبلیغ کرتے رہیں، اور تصادم یعنی لڑائی نہ کریں، اور کفر اور نافرمانی کے ساتھ مداہنت بھی نہ کریں کہ تھوڑی تھوڑی اجازت دینی شروع کر دیں۔ مداہنت کیا ہے؟ مثلا یہ کہنا کہ جی چہرے کا پردہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کی تو اجازت ہے ہمارے دین میں، اور اسی طرح سے داڑھی بھی کوئی ضروری نہیں ہے، موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ ایسے ہیں نا بہت سارے دیندار لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایسے اور بینکوں کا سود جو ہے اگر کاروبار کے لیے لیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ہم بینکوں کا سود لیں گھریلو مقاصد کے لیے تو وہ گناہ ہے۔ ویسے اگر کاروبار، ظاہر ہے کاروبار کرے گا تو پیسے بھی تو کمائے گا، لہذا سود لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چور کا ہاتھ کاٹنا، آج کل تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پرانے دور میں ٹھیک تھا، اب نہیں ٹھیک، اسی لیے رجم، چور کا ہاتھ کاٹنا اور قتل کے بدلے قتل، یہ حدود تعزیرات تو پرانے دور میں تھیں، اب یہ نہیں چل سکتی۔ تو یہ ہے مداہنت ہیں، ہاں تساہل، مداہنت کا ایک معنی ہے تساہل، سستی کرنا۔ ولا نواجہ فی دعوتنا ولو ظلمنا، ہم اپنی دعوت میں تصادم ہرگز نہیں کریں گے اگرچہ ہم پر ظلم کیا جائے، او سجننا یا ہمیں جیل میں ڈالا جائے، او قتلنا یا ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم تصادم نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی ہمیں پیٹتا ہے تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ظلم برداشت کریں گے، جیسا کہ مکی دور میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت
عمار اور دیگر وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قسم ہے رب کی، وَلَنَصْبِرَنَّ بانون تاکید ثقیلہ ہو نا اور لام تاکید کا ہو تو وہ اس میں قسم محذوف ہوتی ہے۔ قسم ہے رب کی ہم ضرور صبر کرتے رہیں گے جتنی تم ہمیں اذیتیں دو، اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں گے۔ وَلَا نُدَاهِنُ فِي دِينِنَا طَمَعًا فِي مَصْلِحَةٍ، ہم اپنے دین کے اندر مداہنت نہیں کریں گے مصلحت کی امیدوں پر، طمع پر، یا سیاست کو واقع کرنے کے لیے ہم اپنے دین میں مداہنت نہیں کریں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم نرم پڑ جائیں، کہ تم نرم پڑ جاؤ اور وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یہ جو حدیث یہ آیت ہے نا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، ہم ایک سال آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ ہم ایسے مل جل کر بغیر لڑائی کے نا اکٹھے رہتے ہیں، ایک سال آپ نرم پڑ جائیں، ایک سال ہم نرم پڑ جائیں گے، تو ایسے پھر ہم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ والمقصود بالمواجہتی، مواجہت کا مقصد یہ ہے مسلح جد و جہد کرنا، اور مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ منکرات پر خاموشی اختیار کرنا اور باطل کی تائید کرنا۔ وَهَذِهِ هِيَ قَاعِدَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِمَنْ تَدَبَّرَ، جو بندہ غور و فکر کرے گا وہ سمجھ لے گا کہ لا مواجہت ولا مداہنت یہ انبیاء کا قاعدہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَإِنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَزْهَقُ الْأَرْوَاحَ وَتَوَقَّفُ الدَّعْوَةُ، کیونکہ تصادم سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور دعوت کا کام رک جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُدَاهَنَةَ تُمَيِّعُ الْإِسْلَامَ وَتَحْلُقُ الدِّينَ، مداہنت جو ہے یہ اسلام کو ضائع کر دیتی ہے اور یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ وَلِلْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ، اور اس مسئلے میں مزید تفصیل ہے، فِيمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ سابقاً، ہم اس پر کچھ اشارہ دے چکے ہیں پہلے، اور اس کا کچھ بیان آگے آئے گا۔ وَمِنَ السُّنَنِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي التَّغْيِيرِ، معاشرے کو بدلنے میں کچھ جو بدعتی طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ مظاہرے کیے جائیں، المظاہرات الفوضویۃ، مظاہرے کیے جائیں۔ مثال کے طور پر میں نوجوانی میں ایک مظاہرے میں شریک ہوا، طالب علم تھا۔ وہ مظاہرہ یہ تھا کہ سب نے کفن پہنا سفید، اور سارے اکٹھے ہو گئے ایک بہت بڑے چوک پہ، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بے حیائی بند کی جائے۔ ایک ہی ہمارا نعرہ تھا، اس میں بھی شریک تھا۔ اب اس طرح بے حیائی بند ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہمیں اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، دعوت تبلیغ کا، تعلیم، تربیت، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو بڑھانا، تعلیمی مراکز زیادہ سے زیادہ بنانا، یہ تھا۔ اچھا، ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا تھا والثورات الہمجیہ، اور بغاوت کر دینا، ثورہ کہتے ہیں انقلابی جد و جہد، والتفجیرات الدمویہ، اور خون ریز دھماکے کرنا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تھا نا جو مظاہرہ تھا، وہ اس میں یہ طے تھا کہ ہم نے کسی گاڑی کو آگ نہیں لگانی، یا ہم نے سڑک بند نہیں کرنی، لوگ آتے جاتے بھی رہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو لوگ تشدد پسند ہوتے ہیں وہ رستے بند کر دیتے ہیں تاکہ خوب پریشر ڈالا جائے حکومت پر، اور پھر دکانوں کو جلا دیتے ہیں، گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں۔ یہ خون ریزی والا طریقہ ہے۔ والانتخابات النیابیہ، یا پھر جمہوریت میں حصہ لے کر ملک کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ حکومت میں حصہ لے کر ملک بدلے گا بلا؟ تو لیکن بہرحال ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ حکومت کے اندر داخل ہو کر حکومت کو بدل دو۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ فوج میں داخل ہو کر فوج پر قبضہ کر لو اور فوج کے ذریعے سے پورا ملک بدل ڈالو۔
یہ مختلف وما شابہہا، اور اس قسم کے اور کئی طریقے ہیں، المستوردۃ المقلدۃ، جو کہ باہر سے درآمد ہوئے ہیں، ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ اللہ لا یعرف ہوا سلفنا الصالح، سلف صالحین اس کو نہیں پہچانتے تھے، ولا امتنا من قبل، اور ہماری امت اس سے پہلے ان طریقوں کو نہیں جانتی تھی، واللتی لم تجری علی الامت الاسلامیۃ الا البلاء تجری، اور ان چیزوں نے ہماری امت پر بہت بڑی مصیبتیں ڈالی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ تبدیلی کی کوشش کرنی ہے، ایسے نہیں مر جانا کہ اکیلے ہی ہم مر جائیں اور ہم کسی کو بدل ہی نہ سکیں۔ ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہماری بیماریوں کے پیچھے جو کچھ ہے وہ جہالت ہے، اور اس جہالت کو جتنا ہم دور کرتے رہیں گے ہمارا فریضہ ادا ہوگا، اور ہمارے خاص طور پر علماء اور دعات جو ہیں وہ جتنی تیزی سے ماحول کو بدلیں گے ہماری امت کے حالات بدل جائیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو دین کی طرف بہت اچھے طریقے سے واپس لائیں، اور وہ اپنی خرابیوں سے جاگیں اور اپنی قوت کو حاصل کریں تاکہ ہم اپنے دین کا فریضہ ادا کریں۔ تو ضروری ہے کہ ہم انبیاء کے طریقے پر تغیر اور تبدل اختیار کریں، اور اسلام کے سنت کو اختیار کریں، اور سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کریں۔ مسلمانوں کے حالات بدلنے کے لیے ہم اسلام کو چھوڑ کر ہم کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو نا گانے سناؤ، اسلامی گانے، تاکہ وہ اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، گانے سناتے ہیں، ہوتے وہ گانے اچھے ہیں لیکن ساتھ موسیقی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے محبت، دین کی محبت غالب آ جائے گی۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نعتیں سناتے ہیں، نعتیں بھی اچھی چیز ہیں لیکن ان کے اندر بھی گمراہی بھی ہے، اور ان کے اندر موسیقی بھی ہے، اور ان کے اندر بے پرد لڑکیوں کی نعتیں بھی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ شاید لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی محبت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کوئی اصل طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو ہم جو ہے لوگوں کے اندر دین کو غالب کرنے کے لیے ہم حرام طریقے اختیار نہیں کر سکتے، گناہوں والے طریقے اختیار نہیں کر سکتے، انتشار والے، ظلم والے اور معصیت اور نافرمانی والے طریقے اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ اختیار کرو، یعنی لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے جو سنت یا سلف صالحین کا طریقہ ہے وہ اختیار کرو، اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ اختیار نہ کرو۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی سنت کو اختیار کر لے۔ یہ جو طریقے ہیں نا جو اس نے بیان کیے ہیں، لڑائی بڑائی والے یا انتخابات والے، یہ مغرب کے طریقے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے پیٹرن ہیں معاشرے کو بدلنے کے لیے۔ ایک اشتراکیت کا پیٹرن ہے، وہ تشدد والا ہے، ایک جمہوریت کا پیٹرن ہے، وہ ایجوکیشن والا ہے، اور اس طرح سے اور بھی کئی ہیں۔ ومن اراد لهذه الامه ردا جميلا وتمكينا قويا ونصرا عزيزا فليتبع منهج الانبياء في التغيير، جو شخص چاہتا ہے کہ امت کے اندر اچھی تبدیلی لائے اور قوت پیدا ہو اور اللہ کی نصرت حاصل ہو، تو وہ انبیاء کے طریقے پر چلے، بدعتی طریقہ اختیار نہ کرے، سلف صالحین کے طریقے پر چلے، پھر تجدیدی دین کی تجدید میں، اور نہ سستی کرے اور نہ اراد کرے۔ جو دین کا طریقہ چھوڑ کر کوئی نئے طریقے اختیار کرے گا فسراب و ضلال، تو وہ دھوکے میں مبتلا ہوگا۔ اور جو محنت کش لوگ ہیں، دین پر محنت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے دین کی مخالفت کی کڑواہٹ کو چکھ لیا ہے، اور بہت سارے عقل مند لوگ واپس بھی لوٹ آئے ہیں۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے،
تو انبیاء کا طریقہ اور منہج سلف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم نافع لوگوں کو علم دیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا، نوجوان تھا، اس وقت میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لوگوں قرآن حدیث کی طرف لوٹ آؤ، سلف صالحین کی طرف لوٹ آؤ، کبھی میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، کسی داعی سے، کسی خطیب سے، کسی مقرر سے۔ لیکن سلفیوں نے محنت کی، جد و جہد کی، ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کی کہ اب جو ہے نا اہل حدیث تو اہل حدیث، جو غیر اہل حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اخوانی بھی کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ اپناؤ، قرآن حدیث کو اپناؤ، اپنے غیر بھی کہتے ہیں۔ اب اتنی بات پھیل گئی ہے سلفیوں کی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم نافع دینا لوگوں کو، اس کا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور عمل صادق ہو اور دعوت حکمت اور موعظت کے ساتھ ہو۔ دشمن کے ساتھ بھیڑ جانا جب کہ ہم کمزور ہوں، اس میں خیر نہیں ہے۔ ولا نصر فی قتال عدو بعصاۃ الجبار، اللہ کے نافرمان لوگ جب دشمن کے ساتھ لڑائی کریں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ہمیں پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ ولا تأیید من اللہ لمن سقط فی الشرکیات، جو شرک میں مبتلا ہو اللہ کی طرف سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اور جو بدعت میں مبتلا ہو اللہ اس کی تائید نہیں فرماتے۔ الا ان یشاء رب البریات لحکمت من الحکم الخفیات، الا یہ کہ اللہ کی کوئی حکمت ہو، جو اس کی کوئی مخفی حکمت ہو کہ وقتی طور پر مشرک غالب آ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی حکمت ہو، وقتی طور پر بدعتی غالب آ جائیں، لیکن اصل طریقہ یہ نہیں ہے۔ والامر باختصار کما قال الامام مالک، اور اصل جو طریقہ ہے وہ اختصار کے ساتھ یہی ہے، جیسا کہ امام مالک نے کہا تھا لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح بها اولها، اس امت کا آخری جو ہے اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے لوگوں کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہ اختصار کے ساتھ یہ منہج ہے، اور جو تفصیل سے بیان کریں تو وہ پھر تفصیل کے ساتھ یہ منہج بیان ہوگا۔ یہ بس ہم یہاں پر کافی ہے، آگے پھر کل پڑھیں گے۔